باپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہر چیز اس کے ماہر ہوتے ہیں. میں مولوی صاحب میرے سامنے ایک حاجی کو بٹھا ڈالے، حضرت اس کا حجامت کرو، حجامت کرنا نہیں چاہتا، حجامت کا ماہر حاجی وہ حجام ہوتا، خطہ کرنے والے کا ماہر خطہ کرنے والا ہوتا ہے، جھاڑنے کے ماہر ہوتے ہیں، درزی کے ٹیلرنگ کے ماہر ہوتے، تو حدیث کے ماہر نہیں ہوتے. جسے جو 3 ترجمے آ گئے بغل میں بخاری مار کر وہ حدیث کا ماہر. یہ حدیث کے ساتھ سکتا نہیں، یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں. پورے ہندوستان کے مدارس میں دیوبند، مظاہر، ندوہ، سبیل الرشاد اور مسیح العلوم شاہ ولی اللہ، یا آپ کا دارالعلوم حیدرآباد، یا ایک مولانا عبد القوی کا مدرسہ، حدیث کب پڑھائی جاتی ہے؟ سب سے لاسٹ میں. کیا حدیث اللہ کے نبی کا قول بہت طاقتور، بہت پاورفل. اس کے لیے ادب، بلاغت، گرامر، تاریخ، ہسٹری، بیکگراؤنڈ، صحابہ کی سیرت، اخبار رجال کا فن، فلاں سب سے فارغ ہونے کے بعد ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کمی نہ استنجا اگر کو ڈھیلا نہیں آتا بہت ہے، یہ حدیث پڑھ کر بتا دے کیا حدیث کا مذاق کرتا ہے، کیا حدیث کا. اگر کوئی ہجڑا کہے میں تیری بیٹی سے نکاح کروں گا، یہ تیری بیٹی کا مذاق نہیں ہے. جسے حدیث کی خوبو نہیں، جو انگریز ملک وکٹوریہ کے بعد اس سرزمین کے اندر جنم لیا. دیکھو یہ مسجد ہے، مسجد کا نام کیا ہے؟ درویش قادری رحمۃ اللہ علیہ. اب اس مسجد کا ایک مسلک ہے، یہ دیوبندی مسلک یا بدعتیوں کی رضا خانی ہے. دیوبندی اس کا ٹائٹل ہے، ہر مسجد اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا. یہاں مسجد توحید ہے، اس کا ٹائٹل ہے نا، وہ کس کی ہے؟ غیر مقلد بھائیوں کی ہے نا ٹائٹل. تو مجھے یہ بتاؤ، ایک مسجد ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم حیدرآباد دیوبندیوں کا مدرسہ ہے یا دارالعلوم حیدرآباد قادیانیوں کا مدرسہ دیوبندی ہے نا ٹائٹل. مولانا عبد القوی صاحب کا مدرسہ رضا خانیوں کا مدرسہ یا تبلیغیوں کا مدرسہ ہے نا ٹائٹل ہے نا. تو ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ملک وکٹوریہ سے پہلے یہ غیر مقلدوں کی ایک مسجد بتا دو، ایک مدرسہ بتا دو، ایک کتاب بتا دو، ایک قبرستان بتا دو، ایک تعلیم بتا دو، ایک امام بتا دو اور منہ بڑا انعام لے لو، ورنہ اندر صاحب اپنے گھر کا کتا بنا کر رکھ لو. ہوتا نہیں ہوتا. مسجد ہے، مسجد کا ٹائٹل. یہ حنفی مسجد، یہ کتاب ہے کون لکھے صاحب؟ ابو الاعلی مودودی. ابو الاعلی مودودی کوسی جماعت کے، جماعت اسلامی کے. فضائل اعمال ایک کتاب ہے، ٹائٹل کون لکھے؟ زکریا صاحب، کوسی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے ہے نا. ہر کی کتاب ہے، ٹائٹل ہے. یہ قبرستان کس کا بھی؟ شیعہ کا. یہ قبرستان کس کا بھی؟ حنفیوں کا. یہ سب قبرستان کس کا بھی؟ یہ غیر قوموں کا. ٹائٹل ہے ایک قبرستان، ایک مدرسہ، ایک عیدگاہ، ایک مسجد، ایک کتاب، ایک مصنف، ایک محدث. بتا دو، منہ مانگا انعام لے دو. ملک وکٹوریہ سے ان لوگوں نے ریکویسٹ کر کر اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں یہ لوگ تھے اور انگریزوں سے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے پیکار تھے. جہاد سے جیت چلا کر ان سے لڑ کر انہوں نے اپنی ٹولی الگ کر لی. اس زمانے میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو تقویت الایمان لکھنے کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا تھا. یہ لوگ نکل گئے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، وہی وہابی کہا جانے لگا. تو پھر یہ لوگ ڈر گئے کہ ہم کو انگریز سرکار سے جو زمین ملتی ہے، جو دولت ملتی ہے، جو انعام ملتا ہے، یہ وہابی کے علم کو ہو جائے گا، یہ لالچ ختم ہو جائے گا، یہ انعام ختم ہو جائے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ شمس العلماء کا خطاب ختم ہو جائے گا. تو یہ کہہ کر انہوں نے ملک وکٹوریہ کو ریکویسٹ دی کہ ہمیں آج کے بعد وہابی نہ کہا جائے، نہ تحقیق کا ٹیکن دیا جائے. کہاں سے ملا لقب؟
ملک وکٹوریا سے اب کہے کہ نہیں صاحب قرآن کے اندر آیا ہے حدیث کا نام، حدیث کے اندر آیا ہے اہل الحدیث، اور غنیت الطالبین میں آیا ہے کہ حضرت پیران پیر اہل الحدیث سے بے وقوف کام کیجیے۔ اگر کوئی بولے کسی کا نام ابراہیم ہے، یار ابراہیم نماز نہیں پڑھتا نا، روزہ نہیں رکھتا نا بابا، کیا ابراہیم داڑھی بڑھا؟ ارے جانے دو، میرا نام قرآن میں آئے، اللہ اکبر، تیرا نام قرآن دیکھ، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت ہے، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے آزر سے جب کہا ارے بابا میرا نام، ارے بیوقوف نہیں وہ ابراہیم اور تھے، ارے جانے دے ابراہیم کا نام آیا۔ ایسے ہی یہ اہل الحدیث کا جو لفظ آیا ہے، یہ اہل الحدیث سے مراد حدیث کے ماہر ہیں، یہ غیر مخلف طبقہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اس لفظ سے۔ حدیث کے ماہر امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، ابن ماجہ، ان کو اصحاب الحدیث کہا گیا۔ اب جیسے کوئی ابراہیم نام کا چوت حضرت ابراہیم کے نام کو کہنے لگا کہ میرا بھی ان کا نام یہ کس، تو یہ چوت کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل الحدیث کی اصحاب الحدیث کے ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ۔ ان کی پیدائش ملک وکٹوریا کے بعد میں ہوئی، ملک وکٹوریا سے ریکویسٹ دے کر انہوں نے یہ لقب اہل الحدیث کا لیا، اہل حدیث کا لیا۔ جس وقت کالے پانی میں ہمارے علماء جا رہے تھے، جس وقت دلی سے لے کر نیرج کے درختوں میں ہمارے علماء سولی پر چڑھ رہے تھے، جس وقت شاملی کی سرزمین میں خنزیر کی کھانے کے اندر ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، اور جس وقت توپوں کے دہانوں کے اندر ہمارے علماء کو رکھ کر بارود رکھ کر اڑایا جا رہا تھا، ایک باپ کے رشتے سے پیدا ہوئے ہو، ایک نام بتا دے جنہوں نے جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا ہو۔ توپ کے دہانے میں جانے والے ہم حنفی، کالے پانی میں جانے والے ہم، مانڈا کی جیل میں جانے والے ہم، اور ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے ہم۔ اس وقت یہ لوگ ان گوروں کے جوتیاں سیدھی کر رہے تھے، اس وقت ان کی غلامی کر رہے تھے، شمس العلماء کا لقب لے رہے تھے، یہ بڑے بڑے القاب ٹائٹل لے رہے تھے، زمین لے رہے تھے، اور جس وقت ہمارے اکابرین سر پر کفن باندھ کر انگریز کو کہا کہ میں کفن باندھ کر آیا ہوں، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے وقت میں ان کا بڑا شخص حسین بٹالوی نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر اس نے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے اندر جہاد حرام ہے اور ہندوستان کے انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے، اور کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد۔ یہ حسین بٹالوی کس کا آدمی ہے؟ جو اس کا فارغ تھا، یہ کتاب ہے۔ باقی مذہب والے ایک کام اور کرتے ہیں، کیا کتابیں لکھتے ہیں اور جب غلطی پکڑ لیتے ہیں تو اس کو جیسے دلی پاخانہ کر کر اوپر مٹی ڈال دیتی ہے، اس کو مینا خلقاتوں کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارے علماء سب چھوڑنے والے، بال کی کھاد نکالنے والے، رسائل اہل حدیث لاہور سے کتاب نکلی ہے، بدور الاہلہ اور اختصاص کی مسائل الجہاد، اور ان کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر صاحب تمام کے کتابیں ہم نے شائع کی ہیں۔ ہم نے بتایا ان قمیصوں نے کتنے گندے گندے مسائل لکھے، چوہے کی مینگنی کھا سکتے ہیں، مرغی کی قربانی دے سکتے ہیں، ایک بکری پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، مرغی کا انڈا قربانی دی جا سکتی ہے، حیض پاک ہے، نفاس پاک ہے، سور کا پیشاب پاک ہے، کتے کا پیشاب پاک ہے۔ یہ ہماری کتابیں کتابیں ہمارے آواز میں یہ وہ ہے کھلا ہے، کیا ہے بتا جائے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت طواف کر رہی تھی، اس کو آپ نے ہاتھ لگایا، کیا پیٹ کا درد تھا؟ اس کا پیٹ کا درد چلا گیا؟ بتاؤ یہ واقعہ کیا من گھڑت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی شرم و حیا کے مجسم پہ کر کیا غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اور یہ کتاب فضائل یہ لے کر
تبلیغ کر دیکھو 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 حنفیہ کی کتاب دیکھو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں کمینے کہیں کے. جب جس وقت تم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق کا قلادہ نکالا, میرے ابو حنیفہ کو جس وقت تم نے بت کہا, جس وقت تم نے اولیاء اللہ کی گالی دی, جس وقت خواجہ میری کو خواجہ کا مانا ہجڑا کہہ کر گالی دی, یاد رکھ لے نماز چھوٹے گی قضا ہو سکتی ہے, داڑھی مڑے گی داڑھی آ سکتی ہے, روزہ چھوٹے گا قضا ہو سکتا ہے, حج یہ سال نہیں ہوا اگلے سال ہو سکتا ہے, زکات نہیں دی آگے زکات دے سکتا ہے. لکھ کر رکھ لے, لکھ کر رکھ لے, دو باتیں ہیں. میرا اللہ کہتا ہے اگر کوئی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. ایک سود کو عدل اعلان کوئی کرتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. قرآن کہتا ہے کہ سود کو کھلا کھلا حلال سمجھ کر جو کھاتا ہے پیتا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور دوسرا من آزادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی اس کے خلاف میں جنگ کرتا ہوں. تو نے ابو حنیفہ کو تکلیف پہنچائی, تو نے خواجہ میری کو تکلیف پہنچائی, تو نے علماء دیوبند کو گالی دی, تو نے شیخ زکریا کو گالی دی, تو نے امداد اللہ مہاجر مکی کو گالی دی. اللہ نے تیرے خلاف اعلان جنگ کر دیا, اور اللہ نے اعلان جنگ یہ کیا کہ اللہ نے تجھ سے ہدایت کو لے لیا. تجھے دین سمجھ میں نہیں آتا, تجھے دین سمجھ میں نہیں آتا. صاحب ابو حنیفہ بت بن گئے, قرآن اور حدیث ہمیں کافی تھا. ابو حنیفہ کو بت کہا رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ کے معنی کہا ہجڑا, اور ان کا جو عالم ہے معراج ربانی اس نے کیسٹ نکالی صوفی اور شیطان. اس کیسٹ کے اندر اس ظالم نے ہمارے جو اکابرین ہیں اولیاء ہیں کہا ان کے خانقاہوں کے اندر چوما چمٹی ہوتی ہے. اللہ نے عقل چھین لی, ہدایت چھین لی, تبھی تو تجھے نبی کا ہاتھ لگنا غیر عورت کو سمجھ میں آ رہا ہے. تیرا دماغ کو کتے نے چاٹ لیا, تیرے عقل کو, تیرے سیرت کو, تیری ہوشیاری کو سنبر نے پاخانہ کر دیا. ارے میرے بھائی, جس نبی کی آنکھوں میں مدینہ طیبہ سرزمین دنیا میں ایک کماری عورت سے زیادہ حیا کی, کیا وہ آقا ایک غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو غیر محرم وہی تو بات ہم بھی تو کہہ رہے ہیں. کیسے لگایا؟ ارے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں دستانے نکال کر ہاتھ کو صابن سے دھو کر اس کے کمر کو ملا جائے لو پر, یہ تیرے دل و دماغ کی گندگی اور خباثت. طواف کیا جاتا ہے, طواف کے ہر چکر میں حضرت اسود کو بوسا دینا ہے, چھونا ہے نہیں کیا ہر آدمی چھوتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ دور سے استعلام کرتا ہے, اور دور سے جو استعلام کرتا ہے وہ گویا اس نے حجر اسود کو چھویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں بیٹھ کر طواف کر رہے تھے, آپ نے ڈنڈے کے اشارے سے حجر اسود کو چھویا, استعلام کیا اور آپ نے بوسا دیا. تو علماء نے مسئلہ نکالا, ہر چکر میں ہر آدمی کو حجر اسود کا چھونا ضروری نہیں. طواف کرتے ہوئے بھیڑ زیادہ ہو, دور سے ایسا کر کر بوسا دے دیا, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چھونا. یہ وہ چھونا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کا. ہم اچھا نہیں سوچ سکتے؟ اچھا سوچنے پر 144 سیکشن لگائے, کرفیو لگائے. اللہ کے نبی کے لائے میں یہ گندا خیال کیسے آیا؟ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کے نبی نے دور سے اشارہ کیا اور عورت اچھی ہو گئی. پیار ہے پیار, باپ بیٹی کو کرتا ہے, بھائی بہن کو کرتا ہے, ماں بچے کو کرتی ہے, لیلا مجنو کو کرتا ہے, مجنو لیلا کو, شوہر بیوی کو. اس پیار میں فرق ہے نہیں. یہ کمینہ کیا کرتا ہوگا؟ اس کی اماں کو لیلا جیسا پیار کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہی پیار ہے. پیار میں فرق ہے. ماں چومتی ہے شفقت میں, بھائی اپنے بہن کے پیشانی پر بوسا دیتا ہے محبت میں, اور مجنو لیلا کو چومتا ہے شفقت میں. فرق ہے. آقا امت کو چھوئیں, پھر اس کے بارے میں کوئی تو گندا خیال لا رہا ہے تو انگریز کا بچہ نہیں. ضرورت کیا تھی؟ اچھا سوچ سک اس کے اندر یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو ایسا چھوا کہ ان کے نبی کے پیٹ, وہ عورت کے پیٹ میں اور اس کے اسکن میں اور نبی کے ہاتھ میں کوئی چیز حائل نہیں. ایسی بات تو دیکھتی
جب وہ بات نہیں تھی اچھا سوچنے میں پابندی تھی تجھے نہیں، خدا کی مار ہے، धिक्कार ہے، اللہ کی لعنت ہے کہ اولیاء اللہ کو تو نے گالی دی، تو نے حدیث کی توہین کی، حدیث کا مذاق اڑایا۔ بس بھولے بھالے علماء اور لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کہیں کو لڑنا ہے اس زمانے میں، انگریز دشمن، ہندو دشمن، ٹیلی ویژن کا لیول ہمارے اوپر، یہ کئی کچھ ہی لڑتی مولویاں، پارٹیاں بازیاں کیوں کرتی، چھوڑو کر لینے دو، رفیع امام کافی جاری ہے کیا؟ آمین زور سے بولنا کیا یہ تین مسلکوں میں نہیں ہے کیا؟ سینے پر ہاتھ باندھنا امام مالک کا نہیں ہے کیا؟ امام شافعی کا نہیں ہے کیا؟ کر لینے دو، ان کا ہے تو ان کا ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے جو ناک کے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے کو لیا، اجتہاد کر کے لیا، حدیث کو تحقیق کر کے لیا، اور تو جو لیا وہ چوری کر لیا۔ گنے کا باغ ہے، دو طریقے ہیں گنے کھانے کے، یہ کسان ہے، کسان صاحب ایک چھڑی دے دو نا گنا، کہا دے جاؤ کھا رہا ہوں گنا، اور یہ ہے دیکھا ادھر ادھر منہ مار لیا، گنا یہ بھی کھا رہے، گنا میں بھی کھا رہا ہوں، رفیدین یہ بھی کر رہے، رفیدین میں بھی کر رہا ہوں، یہ گنا چرا کر کھا رہے ہیں، یہ گنا میں مانگ کر کھا رہا ہوں، میرا کھانا حلال ہے، ان کا کھانا حرام ہے، یہ رفیدین چرا کر رہے ہیں، امام مالک کے گھر سے، امام شافعی کے گھر سے، ان کا کرنا حرام ہے، امام مالک، امام شافعی اور ان کے متبعین اجتہاد کر کے کر رہے ہیں، نبی کی حدیث سے غوطہ کھا کر رہے ہیں، ان کا کرنا ثواب ہے، تیرا کرنا حرام ہے۔ فرق سمجھے؟ اور آگے بڑھے۔ بخار کے دو مریض ہیں، مجھے بخار آیا، میں ڈاکٹر کی کلینک میں گیا، ٹوکن لیا 7 بجے اور نمبر آیا 8:30 بجے 9 بجے، انتظار کرتے 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 ڈاکٹر صاحب بخار، بی پی چیک کیا، نبض دیکھا، وہ میٹر لگایا، وہ لگایا، چیٹھی لکھی کہ آپ پروٹین کھائیے گا، آپ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیجیے، گرم پانی سے غرارہ کیجیے، چیٹھی لکھی۔ اب کہا کہ حضرت آپ کی فیس، میں نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی آپ 50 روپے دیجیے، 100 روپے دیجیے، میں نے اس کی رقم دے دی 50 روپے 100 روپے۔ اب یہ دوا کھانا میرے لیے حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے نا؟ پیچھے کھڑکی تھی ہوا آنے کی، ایک انگریز ملک وکٹوریا کا بچہ غیر مقدس جھانک رہا تھا، اسے بھی بخار تھی، اور اس نے کہا کہ دیکھو بخار میں کروسین لکھ رہا ہے، بخار کے اندر گرم پانی استعمال کرنے کو، اب جا کر اس نے بھی لی، اس کا لینا چوری ہے اور میرا لینا حلال ہے۔ تجھے کیا معلوم رفیدین کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم آمین بالزہر، آمین بالسر کیا ہے؟ کچھ ڈاکہ ڈال کر لیا ان 3 گھروں سے، اور یہ جو لیے دن رات محنت کرتے لیے۔ دیکھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی حدیث محنت کی انہوں نے، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ، کہ جو امام ہو اس کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو، دلیل ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے بھائی، دلیل ہے۔ اور یہ آیا وکٹوریا کا، میرے پاس 20 پر 7 روایت ہیں، 27 روایتیں ہیں، کیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت پڑھنا چاہیے۔ دیکھو نبی نے 2 عمل کیے، نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں 2 عمل تھے، ایک عمل نماز میں بات کرنے کا اور ایک عمل نماز میں بات نہ کرنے کا۔ تو نماز میں بات کرنے کا اور نماز میں بات نہ کرنے کا دونوں روایتیں بخاری میں ہیں، تو ہم کس کو لیں گے؟ بات والی روایت کو، جس میں نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ بعد والا عمل پہلے والے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے۔ بعد کا عمل نبی نے رفیدین کیا، بعد میں نہیں کیا، تو مطلب یہ کہ نبی نے رفیدین کو چھوڑ دیا، نبی کا رفیدین نہ کرنا، رفیدین کے عمل کو آپ نے منسوخ کر دیا۔ مدعا حلال تھا پہلے، ٹیمپروری نکاح، نبی نے منع کر دیا، اب منع کر دیا تو مدعا منسوخ ہو گیا۔ بے پردگی جائز تھی پہلے، نبی نے پردے کا حکم دے دیا، بے پردگی منسوخ ہو گئی۔ کیا فائدہ نکلا؟ نبی کا بعد کا عمل نبی کے پہلے عمل کو کینسل کر دیتا ہے۔
میں نے کہا یہ رومال 100 روپے میں دوں گا. نہ بابا چلو تم میرے بھائی ہو 75 میں لے لو. کون سا قول معتبر؟ 75 والا. جو پہلا قول 100 روپے کہا وہ منسوخ ہو گیا. دیکھو اللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیرے درجات کو بڑھائے, تجھے غریب رحمت کرے, قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی طرف سے اللہ تجھے جزائے خیر دے, اللہ تیرے دشمنوں کو سمجھ دے, مولا سمجھ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, توبہ کر لو رہے مقلدو, توبہ کر لو. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے ابو حنیفہ کے پسینے کا قطرہ بھی مل جائے گا, تمہاری نیا پار ہو جائے گی. اللہ کی قسم کہتا ہوں, خدا رسول کا واسطہ, توبہ کر لو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کہ مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے. دلیل کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا غیر مقلد سے, میرے پاس بخاری کی روایت ہے, میرے پاس 20% ہیں, 27 ہے, 30. یہ الیکشن ہو رہا ہے کم, پھر جس کا ووٹ بڑا اس کو دے دیا. اب تیری بیوی کو کوئی کہے 17 آدمی آ کر کہ نہیں صاحب یہ میری بیوی ہے, تو اس کو دے دیں گے. اب کہیں گے نہیں صاحب ایک ووٹ ادھر جا رہا ہے, 17 ووٹ ادھر جا رہے ہیں, دے دو اس کی بیوی, اسے ڈیوائڈ کرو, اسے ٹکڑے کرو, کسی کو ہاتھ دے دو, کسی کو آنکھ دے دو. کیوں 17 آدمی کہہ رہے ہیں؟ تو سچ ایک طرف نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دیکھو حدیثیں تھی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقاہت اور مسائل کیسے نکالا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات تھا, دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت. بے ہوشی آتی تھی, نماز کا وقت ہو گیا, چاہتے تھے کہ اٹھ کر جائے مصلی سنبھالے. نبی کی حیات میں, نبی کی موجودگی میں کوئی اور نبی کی امامت نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو امام النبی بن جائے گا, نبی سے مقام اس کا اونچا ہو جائے گا. نبی کی موجودگی میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کثرت کوشش کرتے ہیں لیکن بے ہوش ہو جاتے ہیں, پڑ جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں. اس کے بعد فرماتے ہیں جاؤ عائشہ ابو بکر کو کہو امامت کرنے کے لیے مصلی سنبھالے. اور وہ کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں, میرا ابا کا ہم دل ہے, آپ کو نہیں پائیں گے مصلی میں تو رو پڑیں گے. تابع امام سے کہتے تھے آقا آپ نظر آتے تھے, آپ کس منہ سے وہ کھڑے ہو کر آپ کے مقام پر آپ کو غیر موجود پا کر وہ نماز پڑھائیں گے. حضرت حسین کی فرمائش پر حضرت بلال آئے دمشق سے مدینہ طیبہ میں, اذان دو مدینے والی. نہ بابا نہیں دے سکتے, نہ دو. کہا لوگوں نے دیکھو نبی کے نوازے ہیں, فرمائش پوری کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ. بے ہوش ہو کر فرمایا کہ جب یہ کہتا تھا میرے نبی کے چہرے کو میں دیکھا کرتا تھا, آج بھی کس کا چہرہ نہیں. نماز ہوتی تھی, بلال اقامت کہتا تھا, نبی مصلی پر ہوتا تھا اور نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر میں تابع امام کے کہتا تھا میں نرم دل ہے میرا ابا نہیں کھڑا ہو پائے گا. یہ کہا عائشہ سے, پھر ہوش آیا, کھڑے نہیں کھڑے ابو بکر, فرمایا نہیں. تیسری مرتبہ ہوش آیا, کھڑا ہو میرا حکم ہے, آرڈر ہے. اب آرڈر کے بعد اگر نافرمانی ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گئے, نماز حضرت بلال اقامت سے ہی نماز کھڑی ہو گئی, نماز پڑھانی شروع کر دی, آدھی کی رات ہو گئی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کرنا یہ ہوا, آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر دنیا سے جانے والے مرنے والے آدمی کو ایک مرتبہ پوری توانائی کے ساتھ پہنچا تھا. لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اچھا چنگا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری توانائی کے ساتھ ہوش و حواس آ گئے لیکن چل نہیں سکتے تھے. دو صحابہ کے منہوں پر ہاتھ ڈال کر پیر گھسٹ رہے تھے. آپ مصلی پر محراب میں تشریف لائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آہٹ کو محسوس کیا تو نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا تھا. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے, آقا امام بن گئے. آپ نے نماز کو مکمل کیا. ہے نہیں حدیث, یہ نبی کی زندگی کی آخری نماز تھی.
اس के बाद आपने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, आप मुसल्ले पर खड़े नहीं हुए। सवाल ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो नमाज पढ़ाई, सूरह फातिहा हो चुकी थी, नबी जब आयत किरात चल रही थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज को पकड़ा अबू बकर सिद्दीक से, तो सूरह फातिहा पढ़ी या नहीं पढ़ी? रिवाज में आता है कि आपने नहीं पढ़ी। तो जब अबू बकर सिद्दीक की फातिहा इमाम बनकर नबी की हो जा सकती है, तो आपके इमाम की फातिहा मुख्तलियों की क्यों नहीं हो सकती? अब इसके सामने 150 रिवायत को लाए, हम कहेंगे नबी का आखिरी अमल इन 150 रिवायतों को मंसूख कर दिया। समझ में आई बात? ये इज्तिहाद है भाई मेरे, ये इज्तिहाद है। ये इज्तिहाद कियास को नहीं मानते। कुरान हदीस अक्ल विक्ल नहीं दौड़ाना, इससे पैंट का, ये पैंट का जिक्र है कुरान में, जोड़ों से साड़ी काट, हदीस में साड़ी का दर, अंडा खाता है, अंडे का जिक्र है। ये जो नाटी एक मुर्गी आती है, फार्म की मुर्गी, ये फार्म की मुर्गी जो इंजेक्शन से आती है, ये इज्तिहाद के सत्ते में हलाल है। क्यों खाता है तो मदीने में? ये मोल्डिंग का मकान तोड़ दे, हदीस में कहा है। इज्तिहाद मानना पड़ेगा, इज्तिहाद का मोहताज होना पड़ेगा, और मुज्तहिद के लिए सलाहियत ही चाहिए। मुज्तहिद बनना हर कसोनाकस की बात नहीं, डॉक्टर बनना हर कसोनाकस की बात नहीं, इंजीनियर बनना हर कसोनाकस की बात नहीं। ऐसे ही मुज्तहिद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने बहुत कोशिश की, क्या जरूरी भाई 4 इमामों की मानो? फरमाते हैं जहां जाता हूं टकरा जाता हूं, 2 अकाबिरी मिलते हैं, एक अल्लामा अकबर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और एक शाह वलीउल्लाह। फरमाते हैं हमने कोशिश की, क्या जरूरी? अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, तकवा दिया, हदीस जानी दी। फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, फरमाया कि शाह वलीउल्लाह इसके अलावा तेरे लिए और कोई नजात का जरिया नहीं मना करते, करो लेकिन ताकत पैदा करो। सहाबी कुरान को नहीं समझ सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा करवाने वाले थे। अज़वाज मुतहरा जो हमारी माएँ हैं, इन्होंने कहा ठीक है अल्लाह के नबी तो हमारे शौहर हैं, दुनिया से पर्दा करवाए, लेकिन इनको ये पूछ लिया जाए कि आपकी पर्दा करवाने के बाद कौन औरत आपको सबसे पहले मिलेगी? खुशी की बात, इस दलील दुनिया में आपके बगैर कौन रहेगा? जो आपकी ज़ौजियत में ख़वातीन की हमारी माएँ हैं, नबी के बगैर एक एक दिन एक एक रात अजाब बनकर चुपता होगा उनको। तो पूछ लो, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लाडली बेटी थी, फातिमा जाओ अब्बा से पूछो कि तुम्हारी माओं में यानी नबी की बीवियों में मिसाल मुबारक के बाद कौन आपसे पहले मिलेंगी, यानी किसका पहले इंतकाल होगा? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्वलु कुन्ना यदा, तुमने वो औरत सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी जिसके हाथ लंबे हो। खुश हो गई अज़वाज मुतहरा, गई दीवार पर, उन्होंने उसको नाक लगाया, कोयला लगाया, उन्होंने जो है वहां लकीर की थी, वो आई वो आई वो आई वो आई। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो आई तो इनका हाथ सबसे लंबा था। सबसे समझ लिया कि हजरत ज़ैनब सबसे पहले दुनिया से पर्दा फरमाएंगी और अल्लाह के नबी से पहले जाकर मुलाकात करेंगी। लेकिन हुआ ये, हजरत सौदा इब्न ज़मा का पहले इंतकाल हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। सहाबा किराम से मशवरा किया, हमने अल्लाह के नबी से पूछा कौन पहले जाएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्वलु कुन्ना यदा, कि जिसका हाथ लंबा हो। तो सहाबा किराम ने जो फकीह सहाबा के कहने लगे, अल्लाह के बंदियों, लंबा हाथ से मुराद ये नहीं कि जिसका हाथ लंबा है, बल्कि लंबे हाथ से मुराद ये है जिसकी सखावत बड़ी हुई है, नबी के बिस्तर में सोने वाली, नबी का गोद, नबी का सरे मुबारक जिनके गोद में होता था और जिब्रील आया करते थे, वो नबी के बाप को नहीं समझ सके। 1400 साल बाद आकर ये कशमुल्ला अंग्रेज का बच्चा कहता है बुखारी को समझो, कहां से समझ में आएगी भाई?
تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء کو گالی دی، تکلیف کا تنازع نکالا اور حدیث کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا، الو بنایا. ایسے ایسے من گھڑت حدیث جو ہے مسائل ان کی کتابوں میں لکھے ہیں. اللہ اکبر، کام جائے گا انسان. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم بیٹے تو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے. حضرت مولانا امین صفدر اکاڑی جن کو ڈائریکٹر آف احناف، وکیل احناف کہا جاتا ہے، کسی نے پوچھا حضرت شیعہ میں اور یہ غیر مقلد میں کیا فرق ہے؟ اللہ غریب سے رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. حضرت مولانا امین صفدر اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا، غیر مقلد صحابہ کی نہیں مانتا. 20 رکعت کرا دی ہو، نبی نے آج بڑی عمر کون ہوتے ہیں 20 رکعت لانے والے؟ صحابی کی نہیں مان رہا ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو کہا گیا کہ اگر لوکان آبادی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ عمر جو زمین پر چل رہا تھا، معراج میں اللہ کے نبی نے جس کے محل کو جنت میں دیکھ لیا، اسے حدیث سمجھ میں نہیں آئی. 1400 سال بعد اس انگریز کے بچے کو حدیث سمجھ میں آ گئی. کہتا ہے ایک طرف نبی کا عمل، ایک طرف عمر کا، یعنی حضرت عمر اور حضرت نبی کو اسی کے اکھاڑے میں ڈال دیا. دونوں کو لڑائی لڑاتا ہے اور امت کو کہتا ہے نبی کے عمل کو لوگے، عمر کے عمل کو. کیا نبی اور عمر الگ ہے؟ سناتا ہے حضرت عمر نظام نبوت کو سمجھنے والے نہیں تھے. حضرت عمر اگر غلطی کر بھی دیتے تو پیچھے جن لوگوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، کیا یہ لوگ غلطی کرتے؟ ایک بڑھیا نے حضرت عمر کے دامن کو بھجوڑ دیا کہ سب کو سنگل کپڑا آیا جس میں ڈرس نہیں سل سکتا تھا، چادر نہیں ہو سکتی تھی. عمر تمہارے چادر کیسے ہو گئی؟ حضرت عمر نے فرمایا بڑھیا اللہ تجھے اچھا رکھے، میری چادر نہیں بنتی تھی، میں اپنے بیٹے کا کپڑا لے کر سل کر چادر بنا لیا. ایک چادر کے لینے پر ایک بڑھیا پکڑ کر رہی ہے. عمر تراویح کے نام پر 20 رکعت پڑھائیں تو صحابہ کا پکڑ رہے. حضرت عثمان ملے تھی کیا؟ یہ اذان تھی حضرت عثمان دوسری لال. اللہ کے نبی نے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہ تم کو میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط سے پکڑو. پوری دنیا میں حرم محترم میں مدینہ طیبہ میں 2 اذان ہوتی ہے جمعہ میں، لیکن یہ کم وقت تو ایک اذان دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی بدعت ہے، تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے. اللہ نے کہا میرے صحابہ کو تم کے گالی دیتے ہو، میرے صحابہ کی توہین کرتے ہو. کہا کہ دیکھو وہ کام کروں گا چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. کیا نکاح کرو؟ پوری دنیا کہتی ہے کہ 3 طلاق میں جور حرام ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں 300 طلاق دو، بچے پیدا کرو. اللہ نے کہا حرامی جب تو نے میرے عمر کو گالی دی، عثمان کو گالی دی، اب نکاح کر کے طلاق سے حرام کے پلڑے پیدا کر دے گا. طلاق دینے کے بعد عورت نکل جاتی ہے اور پھر اس عورت سے بچے پیدا کرے تو حلال حرام کے بچے پیدا کرے. وقت سے پہلے نماز پوری دنیا میں اثر کی اذان کب ہوتی ہے اور ان کی اذان کب ہوتی ہے؟ وقت سے پہلے نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کو میرا اللہ رمضان میں انعام دیتا ہے 20 رکعت تراویح. ان کو کہتا ہے کمینوں تم نہیں پڑھ سکو گے 8 رکعت رکھو گے. بابا میرے صحابہ گالی دیتے ہو. اور افطاری سحری کا اس کا ٹائم ٹیبل دنیا کے ٹائم ٹیبل سے الگ. 5 منٹ پہلے افطاری. اگر 6:30 کو بسم اللہ بولنا ہے افطاری. اگر کوئی 6:25 کو کھجور کھا لے، زمزم پی لے، روزہ رہے گا اس کا؟ پوری دنیا میں اللہ ان کا روزہ توڑوا رہا ہے. حدیث کہتی ہے، شریعت کہتی ہے میاں بیوی ملاقات کرے، پانی نکلے نہ نکلے غسل واجب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا فٹکار کمینو ملو، اور یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں نکلا، آ کر امامت کر رہے مسلم.
जनाबत की हालत के अंदर खुदा इनको बुलाकर इनकी नमाज को फिटकार बनाकर इनके घरे में लानत का खौफ डालकर दे देना। ना रोजा सही, ना नमाज सही, ना बीवी बच्चे सही। अब आगे बढ़कर कहा लिकुल्ली कौमिन ईद व कौमी ईदान, हर कौम की एक ईद होती है, मेरे दो ईदें। अब ये लोग कहने लगे अरब का शाम देखकर हम ईद करेंगे, पूरी दुनिया एक तरफ, दोनों एक तरफ, दोनों का ताला एक तरफ। अभी लोग रोजे में हैं, हम लोग, हमारा 30वां रोजा, सऊदी अरब में आज ईद, कहा कि नहीं साहब हम सऊदी अरब का फॉलो करेंगे और ईद के दिन रोजा रखना, रोजे के दिन ईद करना हराम और ईद के दिन रोजा रखना हराम। ये ईद के दिन क्या करेंगे, रोजा रखेंगे और रोजे के दिन ईद करेंगे। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे से ईद की खुशियां देंगे। अल्लाह की फिटकार है, अल्लाह की लानत है इन पर। और क्या है, मनी पाक है, खाओ ब्रेड में लगाकर, यही मसला बाकी रह गया। दाढ़ी, मुंडे को दाढ़ी की तश्कील नहीं करेंगे। नमाज पढ़ने वाले की पाखानी में उंगली डालकर उसे उंगली करेंगे, तेरी नमाज मोहम्मद याद रखेगा। बेपर्दा औरत को पर्दे की तश्कील नहीं करेंगे। रोड पे जाने वाली औरत को कहेंगे मस्जिद में आ जाए, ईदगाह में आ जाए। रफ़ाए आमीन बिल जहर, मस्जिद में औरतों को लाना, ये करना जिहाद है, जिहाद वक़्त का। ये खुदा की लानत और फिटकार है हमारे औलिया अल्लाह को गाली देने की वजह से। लेकिन हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हाथ जोड़ कर कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर चल चुके हो, तुम नहीं समझ सकते कुरान, तुम नहीं समझ सकते हदीस। तुम कहोगे कि हम बुखारी कर रहे, तो जिसका तर्जुमा लिखा है उसकी तो तकलीफ कर रहे हो। जब तकलीफ करना मुकद्दर में लिखा है, लाठी पकड़ना मुकद्दर में लिखा है, अंधे की लाठी क्यों पकड़े, बीना की लाठी पकड़ो, सहाबा की लाठी पकड़ो, अइम्मा मुज्तहिदीन की लाठी। तुम नहीं कर सकते, क़यामत आ जाएगी। हदीस की कई किस्में हैं, हदीस दानी है, हदीस सहनी है, लुगत है, ये लफ्ज़ के कई माने आते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। सलात का लफ्ज़ है, ये सलात अल्लाह की तरफ, ये सलात फरिश्तों की तरफ, ये सलात बंदों की तरफ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून, सलात अल्लाह और फरिश्ते, यही सलात अल्लाह की तरफ जाता है तो माना और है, यही सलात फरिश्तों की तरफ जाता है माना और है, यही सलात बंदों की तरफ आता है तो माना और है। अल्लाह की तरफ जाता है, रहमत नाजिल करता है अल्लाह नबी पर, फरिश्तों की तरफ जाता है, रहमत की दुआ करते हैं, बंदों की तरफ जाता है, बंदे दरूद पढ़ते हैं। अब हम दिखते ही देखकर कुरान समझेंगे तो कुरान में क्या है सूरह फतह में, लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। दाल नून दे, अब डिक्शनरी खोलेंगे, गुनाह, फौरन ये पैंट चढ़ाकर इनसेट कर कर अपने अजू को दिखाने वाला, पाखाने की चीज दिखाने वाला, डिक्शनरी देखकर क्या तर्जुमा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। नबी गुनाह करता है, अब उसे कुछ नहीं, डिक्शनरी देखो, लुगातुल कुरान देखो। कमीने, जब खिताब की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है माना और, फरिश्तों की तरफ होती है माना और, बंदों की तरफ होती है माना और, इसी तरह जम की निस्बत नबी की तरफ होती है माना और, सहाबा की तरफ होती है माना और मेरे तेरे जैसे गुनहगारों की तरफ होती है तो गुनाह कहते हैं। सहाबा की तरफ होती है तो इज्तिहादी खता होती है और नबी की तरफ होती है तो इज्तिहादी इनकारी खता। कि अगर बनो दिल फर्ज दी इज्तिहादी खता तुमसे होए तो अल्लाह ने तुम्हारे इस चीज को माफ कर दिया, ये इसका तर्जुमा। अब डिक्शनरी देखेंगे तो गुनाह, डिक्शनरी से नहीं हल होता मेरे भाई, नहीं होता। इसीलिए हदीस के अंदर मुसलसलातुल हदीस है, मुहद्दिस हंसता है, मुहद्दिस रोता है, मुहद्दिस मिसवाक देता है, मुहद्दिस जमजम पिलाता है, मुहद्दिस कुछ हरकत क्या, उससे पूछो कि क्यों दे रहा है, वो कहता है कि मेरे उस्ताद ने दिया। तू क्यों दे रहा है, वो कहता मेरे उस्ताद ने दिया। तू क्यों दे रहा है, वो कहता है शाह वलीउल्लाह ने दिया। तू क्यों दे रहा है, वो कहता ताहिर मदनी ने दिया। तू क्यों दे रहा है,
نیشا پوری نے دیا، تو کیوں دے رہا ہے؟ گناہ قاضی نے دیا، تو کیوں دے رہا ہے؟ انس بن مالک نے دیا، تو کیوں دے رہا ہے؟ نبی نے دے دیا۔ یہ حدیث ہے، حدیث اس میں اختلاف، اس میں کنٹینیوٹی ضروری ہے۔ بیچ کا کوئی آئے گا وہ حرام کا پلڑا ہوگا۔ اس میں سند، اب میں دارالعلوم سے فارغ ہوا، مجھے سند دی جاتی ہے، میرے استاد مولانا نصیر خان صاحب، ان کے استاد مولانا حسین احمد مدنی، ان کے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی، ان کے استاد فلاں، ان کے استاد فلاں، نبی تک جو نہیں جائے گا سلسلہ تو اسے حدیث بولنے کا، کہنے کا، سننے کا حق نہیں ہے۔ کنٹینیوٹی ہونا، یہ جو بلب جل رہا ہے اس بلب کی کنٹینیوٹی پاور ہاؤس تک ہونا، یہ یہاں سے پول کو جائے گا، پول سے ایکسٹینشن اسٹیشن کو جائے گا، وہاں سے پھر بڑے اور پاور ہاؤس کو جائے گا، پھر وہاں سے جہاں بجلی بنتی ہے بیچ میں تار ٹوٹے گی، 1 کروڑ کا بلب ڈالو گے روشن نہیں ہوگا، اور چھوٹا بلب ہوگا لیکن سلسلہ ہوگا تو وہ بھی چمکے گا۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہوئی، ان کے پاس سلسلہ نہیں تو یہ گمراہ ہیں۔ قرآن کیسا ہے؟ جو ذل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، یہ قرآن وہ ہے کہ اسی سے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے، یہ قرآن وہ ہے اسی سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ قرآن بھی ہے لیکن گمراہ بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ کاؤنٹنگ میں نہ آئیں۔ ہم سچے مسلک پر تھے، ہم سچے مسلک پر ہیں، پورے اولیاء اللہ ہم نے ہیں، پورے محدثین ہم نے ہیں، اور پورے اللہ کے جو بزرگ ہیں، شہید ہیں، جہاد کرنے والے، یہ سب مقلدین ہیں، کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے، میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ مسجد کا امام آپ کی مسجد کا، لیکن یہ جو بڑے اولیاء اللہ ہیں یہ تو متقی پرہیزگار ہے۔ یہ لوگ سب مقلد تھے، خواجہ اجمیری مقلد تھے، بختیار کاکی مقلد تھے، نظام الدین اولیاء مقلد تھے، خواجہ بندے نواز مقلد، سب مقلد تھے۔ اسی لیے تو یہ چھڑتے ہیں، اور کچھ نہیں ملا مسالہ مان لیا اور کہنے لگے دیکھو یہ من گھڑت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایسے دھوکے میں نہ آئے، اور دیکھیں ہمارا جو سلسلہ، اچھا کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب آئے؟ نبی کے بعد آئے، بہت زمانے پر صحابہ آ گئے، تابعین آئے، سب نہ آئے، تو ان کی بات کیوں لیتے، نبی کی کیوں نہیں لیتے؟ میں کہتا ہوں امام بخاری کب آئے؟ 800 سال کے بعد آئے۔ جب امام بخاری کی حدیث 800 سال بعد دی جا سکتی ہے تو ابو حنیفہ کا مسئلہ تابعین کے دور میں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ ابو حنیفہ کے باپ کے گھر کا مسئلہ نہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسی مسئلے کو اکٹھا کیا۔ اگر کوئی کہے ارے یار نکال دو قرآن بچوں سے، نکال دو، یا اللہ کیا ہو تم نبی کا قرآن نہیں پڑھتے، عثمان غنی کا قرآن پڑھ رہے ہو۔ اس قرآن کو کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، جس کو مذہب عثمانی کہتے ہیں۔ تو وہ جواب دے گا بے وقوف، حضرت عثمان اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائے، بکھرے ہوئے قرآن کو جمع کیا۔ تو ہم کہیں گے بے وقوف، ابو حنیفہ باپ کے گھر سے نہیں لائے، صحابہ نے بکھرے ہوئے مسائل کو جمع کیا۔ عثمان کا قرآن لیا جا سکتا ہے، امام عاصم کوفی کی خلاف لی جا سکتی ہے، اور بخاری کی حدیث لی جا سکتی ہے، تو ابو حنیفہ کا فقہ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کیا چیز ہے؟ جا ڈائریکٹ دے دے جبرائیل کے مر کو، جا غار ہرا میں بیٹھ کر جبرائیل سے قرآن دے دے، نہیں میں نہیں آتا، میں دنیا کے واسطوں کو صرف مانتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی کہتا ہے کہ ٹاٹا کا نمک حرام ہے، ٹاٹا نے بنائے؟ اب وہ کہتا ہے نہیں صاحب بنایا تو خدا نے، لیکن ٹاٹا نے تیاگ کیا، بے وقوف بنایا مسائل صحابہ نے، نبی نے، ابو حنیفہ نے تیاگ کیا۔ اگر ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں لے سکتا تو ٹاٹا کا نمک نکالا، ICC کی سیمنٹ میں استعمال کر، ٹیبلٹ میں استعمال کر، یا خدا کے بنائے ہوئے سمندر میں ہوتا لگا وہاں سے کیمیکل لے کر آ، ماننا پڑتا ہے کیوں خامخواہ گھامٹ بنا کرتا، بے وقوفی کرتا ہے۔ آگا صراط مستقیم ہر رکعت میں مانگتے ہیں، کیا تو کہتا امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، کیا بنتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، تو یہ کہہ کر اللہ نے خاموش رہ گیا۔ کیا کہا اللہ نے؟
صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر میرا انعام ہوا ہے. کون؟ ملک وکٹوریہ. کون؟ برطانیہ کانگریس، وہی چمڑی والا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوگا. اور یہاں دعا سکھائی گئی کہ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر میرا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا؟ صالحین پر. امام ابو حنیفہ صالح تھے کہ شروع کرتے صالح تھے. اور تو مانگ رہا ہے دعا میں صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین داڑھی مڈا، صراط الذین جورو کا غلام نہیں. ان لوگوں کا راستہ جو جورو کا غلام، ان لوگوں کا راستہ جو کھڑمل. بخاری میں باب ہے باب البول خائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا باب. کھڑے کو پیشاب کر، جینس پینٹ پہ زپ کھول کھڑا ہو جا، ہتھیار لے کے. اچھا تھا نبی کی حدیث مردوں اور عورتوں کو دونوں ہے نا. نماز ہے، نماز قائم کرو مرد اور عورت. روزہ رکھو مرد اور عورت. زکات دو مرد اور عورت، ہے نا. خیرات کرو مرد اور عورت. اب جب اس حدیث پر پہنچے گا باب البول خائما کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو زپ کھولا اور ہتھیار کو نکال لیا، تیری دونوں کیا کرے گی؟ حدیث ہے نہیں کر سکتا، اتحاد پر آنا پڑے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کو ماننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ نبی نے اس عمل کو حضور کی بنیاد پر کیا. نہ اگر بخاری ٹکٹ لگائے گا تو جورو کو کھڑے ہو کر ریلوے پلیٹ فارم میں پیشاب کروانا پڑے گا. نہیں کر پائے. نبی نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی. نبی نے اپنی جو ہے نوازی حضرت امامہ کو نماز میں لے کر نماز پڑھا. تو کہے گا کہ بخاری کی روایت ہے. نہیں بھائی نہیں، مان لے میرے بھیا، ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں، بن ہوتے ہیں. انجینئر اپنا کام کرے گا، حجام اپنا کام کرے گا. تو حجام ہے، حجامت کر دے، حدیث پہ کیوں کام کراتا ہے؟ قصائی اپنا کام کرے گا. مفتی صاحب کو کہیں کہ مفتی صاحب گوشت کٹائیے تو کہاں سے آئے گا؟ مفتی صاحب تو فتوا لگا رہے ہیں، گوشت کاٹے گا مفتی. ہر آدمی اپنا کام ہے. محدثین کو ان کا کام کرنے دے، مجتہدین کو ان کا کام کرنے دے، فقہاء کو ان کا کام کرنے دے. اللہ کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں ان کے رحمت ان کے درجات کو بلند کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان بنا دیا. گدا کیا کرتا ہے؟ چارہ ڈالے تو چلے جاتا ہے، ہگے سے کس کو پھر آپ کو سنتا ہے. ہم چارہ ڈالے گدے کو سنتا ہے. اب بھی اچھا ملتا رہی اگر آگے جاتا ہے انہیں تھکتا ہے تو پھر سنتا ہے خاصا تم کیا کر کرو. ابو حنیفہ دسترخوان بھی کھانے میں بات بولے تو پاخانہ کر دو تم رہا. دسترخوان سے نماز دے دیے ریڈی میں، روزہ دے دیے، دین دے دیے. ان کے باپ کے گھر سے نہیں لائے، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر لائے. میں نے بتا مثال دی، میرے ترجمہ کی مثال دی. ایک سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آمین دور سے ایک چٹکی میں ہو کر والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. کیا آمین دعا ہے یا آمین خلاف ہے یا آمین تسبیح ہے؟ نماز کے اندر کچھ تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات ہیں. کچھ اوراد ہیں، التحیات، یہ اوراد میں بدائش میں سے ہے. کچھ قرآن ہے، قرات ہے، سورہ فاتحہ ہے، نبی سورت ہے. اور کچھ تکبیرات میں سے ہے، اللہ اکبر گئے، اللہ اکبر یہ ہو گئے. اور کچھ دعا میں سے ہے. تو یہ آمین اوراد میں ہے، ذکر میں ہے، تکبیرات میں ہے، قرات میں ہے. یہ ہے کیا کوالٹی؟ کیا ہے آمین کا ترجمہ؟ کیا اے اللہ تو مجھے قبول کر لے جو پڑھا گیا مدد ڈالی. یہ دعا ہوئی، کیا ہوئی؟ قرات میں دعا. اور دعا کا فائدہ کیا ہے؟ آہستہ کرنا چاہیے، زور سے کرنا چاہیے. ادور ربکم تضرعا کو کیا کہ تم اللہ کو آہستہ پکارو تو ہو گیا، مر گیا مسئلہ. اب تو 70 حدیث والے چیختے تھے، چلاتے تھے، مسجد اڑ جاتی تھی. اب دعا آمین امام بخاری نے کہا اور قرآن نے کہا ادوروں کو تم تجربوں کو کیا. اب ہم کہیں گے کہ جب دعا زور آمین زور سے کہتے تعلیم امت کے لیے کہتے تھے اور صحابہ کا جمع وکیل ورائی تنا سے اللہ افواجا فوج پر فوج داخل ہو گئے. اب تعلیم امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں شادی کرتا ہے باپ بیٹی کی، جہیز دیتا ہے،
वो अलग बात, देना लेना हराम है, वो दूसरी बात। दे रहा है, फर्स्ट साइकिल देता है, उसके बाद टीवीएस देता है, उसके बाद लामलेटा देता है, और उसके बाद सुजुकी देता है, उसके बाद यमाहा देता है, और उसके बाद मारुति देता है, और उसके बाद ऐसा देता है। फिर फाइनल जो है वो दे देता है, जो फाइनल इस जमाने में गाड़ी है वो दे देता है। ये क्या करते हैं, पहले जमाने का वो आमीन लेते हैं, पहले साइकिल दे दी, जो मनसूख हो गई चीज कैंसल हो गई। चूल्हे, लकड़ी का चूल्हा था वो जला रहे हैं। अरे बाबा, सोलार पावर का जमाना, हाईटेक जमाना, नबी की आखिरी रिवायत को ले अमल हो जाएगा। तो शुरू की चीजों को लेकर जिस पर 7 रिवायत आए, बुखारी की रिवायत आए, जरूरत क्या, दुआ वाली और दुआ का फायदा ये है, वो जो रब्बकुम तदर्रुन हो गया। ये फिक्र है, ये सबक हो, तेरे बाप की तेरे बस की बात नहीं है, ये मुज्तहिदीन ने काम कर दिया, शुक्रिया अदा कर ले, खा ले भैया का। वलीमे में बुरा है, दस्तरखान लिखा हुआ था, तरह तरह के मेवे, तरह तरह के खाने, चिकन, मटन, आइसक्रीम, ठंडा, गरम। अब ये क्या कहना, जोरों को लेके गया, ये लोगों का बनाया हुआ है, हराम है, हम खुदा का बनाया हुआ खाएंगे। लकड़ी तोड़ रहा था, पुलिस आकर पकड़ ली, साला तू संदर चोरी कर रहा। दुनिया में पकड़ा जाएगा, आखिरत में पकड़ा बनाएगा, खा लेगा। इमाम अबू हनीफा ने दस्तरखान दे दिया साले, दुआ करो उनके हक में। अब तू बनाने की कोशिश करेगा, लकड़ी काटेगा, वलीमे के महफिल में, पार्क में वलीमा हो रहा था शादी खाने में, अब वहां जाकर दरख्त काटेंगे तो छोड़ेगा बाद में। हाँ, बाका के लिए अब डंडा नहीं मारेगा, भगा भगा के मारेगा। ये दुनिया में भी खाएगा, आखिरत में भी खाएगा। तो इसलिए बना बनाया दस्तरखान है, खा ले। और याद रखो, ये जमाना नफरतों का नहीं है, प्यार और मोहब्बत से इन गए हुए भाइयों के हक में सलातुल हाजत पढ़कर दुआ करो, इनकी हिदायत की दुआ करो। ऐ मेरे मौला, हम हनफी जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएगा, हमसे नहीं देखा जाएगा। मौला हिदायत दे दे, मौला दे दे। गुमराह हो गए हैं मौला, हदीस की मोहब्बत में ये धोखा खा गए हैं, और नबी की ये नहीं कि ये दुनिया की मोहब्बत में या फिल्म में काम करने वाली की रंडी की मोहब्बत में हदीस का ठप्पा लगाकर किसी ने धोखा दे दिया। दुआ करो अल्लाह इनके हिदायत के फैसले फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारे अकाबिरीन अइम्मा मुज्तहिदीन को करवट करवट राहत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारे हर फर्द को इसका इकाम और तफहीम समझ में नसीब फरमाए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तंजीम तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत के नाम से कायम की जा रही है, ताकि इस किस्म के फितने जो हदीस पर हमला करेंगे, कल कुरान पर हमला करेगा कोई, कल कोई हमारे औलिया पर, खानकाहों पर हमला करेगा, कल कोई कहेगा हदीस बहुत जमाने के बाद आई, हदीस की जरूरत नहीं, खाली कुरान ले लो। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत का प्लेटफॉर्म है। जितने नौजवान आए हैं, तमाम नौजवान अपने साथियों समेत इस तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत जो अंजुमन है, इसके मिंबर बने, माली जानी हर किस्म का तामुन करे। कोई अपने लैला की गली का हीरो बनता है, कोई अपने गली का कुत्ता और शेर बनता है। मैं देखना चाहूंगा क़यामत के दिन मेरे आका मेरे मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे, कोई कुत्ती के लिए मर रहा था, कोई जमीन के लिए मर रहा था, कोई लैला के लिए मर रहा था, ये मेरी सुन्नत के लिए मरने वाला हीरो है। आका सीने से लगाकर उंगली पकड़कर जन्नत में पहुंचाएंगे। भेदभाव की जरूरत नहीं, मैंने जो कहा वो इसलिए कहा ताकि आपके हौसले बुलंद हो। उनको डाउन करना, उनका ठट्टा करना, उनको जमीन में गाड़ना मकसूद नहीं। वो उड़ गए थे, वो हमारे काबिरीन की तौहीद कर रहे थे, सीने पर चटा कर हमने बात कही है। लेकिन आप हजरात बहुत एहतमाम के साथ उनके हक में दुआ करें, उनको समझाएं, और जो किताबें मैंने बताए कि इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है हमारी नमाज आइन सुन्नत के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है। भैया किसी ने तुमको धोखा दे दिया है, भैया तुम हमारे हो, तुमको किसी ने उचक लिया है, हम तुम्हें उचकने नहीं देंगे। अल्लाह हमें हिदायत के फैसले, हमारे हिदायत के फैसले फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह तबारक तआला हमारे जब तक हम जिंदा रहें ईमान पर, हिदायत पर हमें बाकी रखे। अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर, सिरात मुस्तकीम पर, शहादत की मौत के साथ नसीब फरमाए। आमीन वाहिदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार सुनने का तकाज़ा है कि हम किसी उलझनों में न पड़े। अगर किसी को कोई उलझन पैदा करे तो फौरन रास्ता कायम करे, मस्जिद से वोट बख्शाएं।